بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی قسط یہ فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں دوسرا حصہ ہے جو آپ سننے جا رہے ہیں۔ پہلا حصہ جو کہ پچھلی ویڈیو ہے، اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ نہیں سنا تو میں ایڈوائز کروں گا کہ پہلے آپ اس کو سن لیں، کیونکہ یہ ویڈیو اسی کا تسلسل ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے قوی اور ہیبت ناک فرشتوں کا ذکر کیا تھا۔ ان قوی اور ہیبت ناک فرشتوں کے بعد میں آپ کو بہت خوبصورت جگہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی اللہ کریم نے سورہ طور کی آیت نمبر 4 میں قسم بھی اٹھائی ہے۔ وہ جگہ ہے بیت المعمور، 7ویں آسمان جس کا نام عریبہ ہے، اس میں موجود فرشتوں کی عبادت گاہ۔ بیت المعمور کے معنی ہیں ایک آباد اور بھرا ہوا گھر۔ مشکات المصابی کی حدیث نمبر 5863 کے مطابق یہ گھر فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا رہتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر میں عبادت کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ کر چلا جاتا ہے تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ یہی وہ بیت المعمور ہے جس کی دیوار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تھا۔ اس میں عبادت کرتے فرشتوں کے حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1165، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو لوگوں پہ 3 باتوں پر فضیلت دی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں۔ ان کے بعد میں آپ کو ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا نام نہ صرف قرآن پاک میں آیا ہے بلکہ اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، جن کے بارے میں علماء کی اتفاقی رائے ہے کہ اللہ نے ان کے ذمے اپنی مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام سونپا ہے، یا پھر کچھ علماء کے مطابق یہ انہی فرشتوں کو لیڈ کرتے ہیں جو قدرت کے قوانین پہ مامور ہیں، مثلا زمین سے نباتات کا اگنا یا بارش برسانا وغیرہ۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 6230 کے مطابق آپ علیہ السلام نے ان پر سلامتی بھی بھیجی ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 4749 میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث نمبر 3165 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے جہنم بنی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسا۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کبھی میکائیل نے آپ کے ساتھ مزاحاً کوئی بات کی ہے؟ اس کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مزاح کے طور پر وہ مجھ سے صرف اتنا ہی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میں بھی تو آگ سے نہیں بنا۔ میکائیل علیہ السلام کے بعد ایک اور بہت بڑے فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے بہت بڑے بڑے کام پر مامور کر رکھا ہے، اور وہ ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام جس پر مامور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے 3244، اس کے مطابق سور جو کہ ایک سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس میں پھونکے جانے کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 8814 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں جبکہ اسرافیل سور پر منہ لگائے
اس میں پھونکنے کو تیار کھڑے ہیں اور وہ صرف حکم الہی کے منتظر ہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 3123 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے اسرافیل کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ تیار حالت میں عرش کی طرف نظریں جمائے کھڑے ہیں اور عرش کو دیکھ رہے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں آنکھ کی جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے چمکدار ستارے۔ اسرافیل علیہ السلام کے بعد وہ فرشتے جن کے نام سے ہم سبھی واقف ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا 4 مرتبہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98، سورہ نحل کی آیت نمبر 102 اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 4۔ 2 جگہ انہیں ایک زبردست قوت والا اور ایک امانت دار فرشتہ کہا گیا ہے، وہ سورہ نجم کی آیت نمبر 4 اور 5 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 193۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے بہت سے انبیاء کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ان کے سپرد بہت ہی طاقت اور امانت والے کام ہیں، مثلاً وحی کا نزول یا قوموں پر شدت کا عذاب لانا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 4749 میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے۔ یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر نازل ہوئے تھے۔ یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کو معراج کی رات 7ویں آسمان تک لے کر گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں ملنے آتے ہیں اور کبھی ایک ایسے شخص کی صورت میں کہ جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی کالے ہوتے تھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 97 ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اصل حالت میں بھی دیکھا ہے، جن میں سے ایک مرتبہ مکے میں اور دوسری مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3232 میں جبرائیل علیہ السلام کی صورت ایسی ہے کہ جن کے گہرے سبز رنگ کے 600 پر ہیں، جن میں سے ہر ایک پر سے موتی، زمرد، یاقوت اور اس طرح کے جواہرات جیسی اشیاء جھڑ رہی ہیں، اور ہر ایک پر پورے کے پورے افق پر چھایا ہوا ہے، اور ان کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 409 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں اعتکاف کے بعد وادی میں اترا اور چلا جا رہا تھا کہ میں نے ایک آواز سنی۔ میں نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ مجھے پھر وہ آواز سنائی دی اور میں نے پھر دیکھا، اور جب تیسری مرتبہ آواز سنائی دی تو میں نے سر اوپر اٹھا کے دیکھا تو اسی فرشتے کو زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا کہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا یہاں تک کہ زمین پر گر پڑا، اور پھر کچھ ہوش سنبھلنے کے بعد گھر آ کر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی، اور پھر اس موقع پر سورہ مدثر کی پہلی اور دوسری آیت نازل ہوئیں کہ اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ اور آگاہ کر دے۔ اور دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے والے واقعے کے مطابق میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ جبرائیل علیہ السلام اور ایک اور فرشتے کے متعلق مسند احمد کی حدیث نمبر 8642 میں ایک واقعہ درج ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں کچھ یہودی آئے اور کہا
ہم آپ سے 5 سوالات کریں گے، اور اگر آپ نے ان 5 سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم یہ جان جائیں گے کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں سے اس بات پر عہد لیا۔ ان یہودیوں کے 5 سوالوں میں سے چوتھا سوال یہ تھا کہ یہ رعد کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رعد اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمے بادل ہیں، اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے کہ جس سے یہ بادلوں کو چلاتا چلا جاتا ہے اس طرف کہ جہاں اللہ کا اس کو چلانے کا حکم دیا ہو۔ یہودیوں نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے جو بادلوں میں سے آتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کوڑے کی آواز ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، اور پھر انہوں نے اپنا 5واں سوال کیا کہ ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے وحی لے کر آتا ہے، آپ کا ساتھی فرشتہ کون ہے؟ اس پر آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا ساتھی فرشتہ جبرائیل ہے۔ اور جب یہودیوں نے جبرائیل علیہ السلام کا نام سنا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ جبرائیل، یہ فرشتہ تو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، اور یہ فرشتہ تو ہمارا دشمن ہے۔ ہاں، اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ اور پھر اسی واقعہ پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 نازل ہوئی تھی کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو کہ جس نے آپ کے دل پر اللہ کا پیغام اتارا ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اب یہاں سے اس ویڈیو کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں ہم فرشتوں کی شکل و صورت کے بارے میں بات کریں گے۔ اب زیادہ تر لوگ جب فرشتوں کے متعلق سوچتے ہیں تو وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ایک معصوم سی صورت اور خوبصورت شکل والی مخلوق۔ شاید اسی وجہ سے جب عزیز مصر کی بیوی کی محفل میں آنے والی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 کے مطابق وہ بولیں کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ لیکن تمام فرشتے ایسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو منکر نکیر کا چہرہ جو میں نے پچھلی قسط میں بیان کیا تھا یاد ہو تو وہ سیاہ رنگت والے اور نیلی آنکھوں والے ہیں، یا پھر زبانیہ کہ جو آگ کے گڑھوں میں بہت سارے پر ہیں، یا پھر پہلے آسمان رقیہ پر موجود وہ فرشتہ کہ جس کا جسم آدھا برف کا اور آدھا آگ کا بنا ہوا ہے۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ اس آیت میں 2 3 اور 4 پروں والے فرشتوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7030 میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں غیر شادی شدہ تھا، نوجوان تھا، مسجد نبوی میں سویا کرتا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ جو شخص بھی کوئی خواب دیکھتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتا۔ ایک دن میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک مجھ میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا تاکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کر سکوں اور باقی سب لوگوں کی طرح اس کی تعبیر پوچھ سکوں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں سویا اور میں نے 2 فرشتے دیکھے کہ جو میرے پاس آئے اور مجھے لے کر چلے، اور ان کے ساتھ ایک تیسرا فرشتہ بھی آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا، ڈرو نہیں، تم نیک آدمی ہو۔ کیا وجہ ہے کہ فرشتے نے انہیں کہا کہ ڈرو نہیں، یہ کہہ کر تسلی دی؟ آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ بائبل، جسے ہم اردو میں انجیل بھی کہتے ہیں،
اس میں جہاں فرشتوں کی بات چیت کا ذکر آتا ہے وہ جملہ ڈرو نہیں یعنی فیئر ناٹ سے شروع ہوتا ہے۔ 7ویں صدی کے اسلامی عالم محمد بن مسلم برق نامی ایک فرشتے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے 4 منہ ہیں، ایک منہ انسان جیسا، ایک منہ بیل جیسا، ایک منہ شیر جیسا اور ایک منہ گدھ جیسا، اور جب وہ دم ہلاتا ہے تو بجلی کڑکتی ہے۔ اب اگر وہ 4 منہ والا فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتے۔ انجیل یعنی بائبل میں 4 قسم کے فرشتوں کی بہت ہی گہرائی میں معلومات ملتی ہیں۔ پہلی قسم ہے چیرابیمز۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ انجیل کے مطابق یہ ہائبرڈ قسم کی شبیہ رکھتے ہیں۔ مثلا ان کے 4 پر بتائے گئے ہیں، جن میں سے 2 پر ان کے جسم کو چھپاتے ہیں اور 2 پر ان کو اڑان کے لیے دیے گئے ہیں۔ دوسری قسم ہے ملکمز، کہ جس کو عبرانی زبان میں ملخ کہتے ہیں، کہ جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، اور بائبل کے مطابق دیکھنے میں یہ فرشتے انسان کی طرح ہوتے ہیں یا انسانوں کسی مماثلت رکھتے ہیں، یعنی انسان کی صورت میں آنا جانا وغیرہ۔ تیسری قسم ہے سیرافیمز، جو بک آف آئزیہ میں درج ہیں۔ اس کتاب کے مطابق ان فرشتوں کے 6 پر ہوتے ہیں، جن میں سے 2 پر اڑنے کے لیے، 2 سر کو چھپانے کے لیے اور 2 اپنے پیروں کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور کبھی اگر آپ ترکی گئے ہوں یا جانے کا اتفاق ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا یا دیکھیں گے کہ وہاں ایک جگہ ہے آیا صوفیہ۔ آیا صوفیہ کی چھت پر بنی تصویریں دراصل انہی فرشتوں سیرافیمز کی ہیں، اور بائبل کے مطابق چوتھی قسم اوفامیمز، جو کہ سب سے عجیب شکل والے فرشتے ہیں، آسمان میں اڑتے ہوئے سونے کے پہیوں جیسے فرشتے کہ جن کے باہر کئی آنکھیں بنی ہوئی ہیں۔ مشکات شریف اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ جس کی صحت میں کلام ہے، البتہ اس حدیث کے مطابق 8 ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی شکل پہاڑی بکروں کی طرح ہے اور ان کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان اتنی لمبائی ہے کہ جتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں 2 ایسے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو بہت پراسرار ہیں، عرش کے اٹھانے والے اور جو ان کے آس پاس ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے، یہ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث نمبر 3090 میں درج ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتوں میں سے ایک کے مطابق بتاؤں کہ اس کے کان سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 8726، جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر ان کے قریب والے فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ایسے ایک ایک کر کے وہ تسبیح نچلے آسمانوں تک آتی ہے، یہاں تک کہ دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر عرش کے قریب والے فرشتے ان عرش اٹھانے والے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، وہ ان کو خبر دیتے ہیں، پھر اوپر کے آسمان والے نچلے آسمان والوں کو خبر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ خبر دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے جنات اس خبر کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
بخاری شریف کی حدیث نمبر 4800 کے مطابق اللہ کا یہ فیصلہ کرنا ان فرشتوں کو ایسے سنائی دیتا ہے کہ جیسے صاف چکنے پتھر پہ زنجیر چلانے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور ان فرشتوں کے دلوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور ایسے میں وہ اپنے پر پھڑ پھڑانے لگتے ہیں۔ اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے پاس یہ کون سے فرشتے ہیں؟ ان کا ذکر قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے، جہاں انہیں مقربون کے نام دیا گیا ہے، یعنی قریب رہنے والے مقرب فرشتے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 21، سورہ نساء کی آیت نمبر 172، سورہ غافر کی آیت نمبر 7، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 38، بلکہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 38 کے مطابق مقربون عرش اٹھانے والوں سے مختلف درجے کے فرشتے ہیں، جو کہ ہر وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 21 کے مطابق یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو عرش کے قریب موجود علیین کو دیکھ رہے ہیں۔ علیین کہ جس کا مطلب بلندیوں کی بھی بلندی ہے، کہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے، جہاں نیکوں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال محفوظ کیے جاتے ہیں، اور مقربون ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں۔ 7ویں آسمان اریبہ سے لے کر عرش تک، ان دونوں کے درمیان عرش کے اٹھانے والے فرشتوں حضرت اسرافیل علیہ السلام اور مقربون کے علاوہ اور کون کون سے فرشتے ہیں، یہ ہمارے علم کے باہر کی بات ہے، واللہ بالعلم۔ اس سے آگے کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بابرکت کے علاوہ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110 میں امام ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس میں ان چیزوں کا علم ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو مطلع کرنا چاہا، یعنی نشانیاں، ذمہ داری، احکامات، ماضی اور مستقبل کی خبریں، ورنہ ان سب کے علاوہ اللہ کی وہ مقدس صفات بھی ہیں کہ جن کو نہ تو کوئی نبی جانتا ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود سے انہیں معلوم کروا دے۔ فرشتے رب ذوالجلال کی طاقتور مخلوقات میں سے ہیں جسے سائنس کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی، اور اسی لیے فرشتوں پر یہ مبنی ویڈیوز میں نے سائنس سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ میں آج آپ کو بہت سے فرشتوں اور اللہ کی طرف سے دی گئی انہیں صلاحیت اور طاقت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ وہ فرشتے جو آسمانوں کے دروازے کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے اور پھر تیسرے اور اسی طرح 7 آسمان تک لے گئے، اور نہ صرف لے گئے بلکہ مشاہدات بھی کروائے، جس میں جنت اور جہنم اور سدرۃ المنتہا کے مقام شامل ہیں۔ وہ فرشتے جو پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک دروازے پر دروازہ کھلواتے ہوئے آپ علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے، کیا آپ اللہ کی اس بے پناہ طاقتور مخلوق کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں؟ میرے ذاتی خیال میں یہ ناممکن ہے، اس کو امیجن کرنا بھی ناممکن ہے۔ ہمارا دماغ فرشتوں کو دیکھنا یا کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتا۔ انسان بہت کمزور دل ہے، یہ فرشتوں جیسی ایک طاقتور اور روبدار مخلوق کو دیکھنے کا حامل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی شکل میں دیکھنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 5 سے 18 اور کچھ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کچھ عظیم الشان نشانیاں اور ان کے مشاہدات کیے۔
چھٹے آسمان دکنا جو کہ سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا ہے، جہاں ایک عظیم الشان درخت جسے ہم سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اس کی جڑیں چھٹے آسمان اور شاخیں ساتویں آسمان اریبا تک پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ درخت جس پہ سونے سے بنے ہوئے پروانے منڈلاتے رہتے ہیں، اور دنیا کی کوئی مخلوق ان رنگوں کی خوبصورتی کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا، اس حالت میں کہ ان کے گہرے سبز رنگ کے 600 پر تھے، اور ان پروں نے تمام افق کو ڈھانپا ہوا تھا، اور ان کے عظیم الشان پروں سے موتی، زمرد، یاقوت اور ان طرح کے اور بھی جواہرات جھڑ رہے تھے۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام کو ورائے حجاب رب کریم کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اسی وقت وہیں سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ منظر کیسا ہوگا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے تھے۔ اسی لیے سورہ نجم کی 18ویں آیت میں آتا ہے کہ بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے چند نشانیاں دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کا اختتام میں ترمذی کی حدیث نمبر 3600 سنا کر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے پاتے ہیں تو وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور بعد میں جب یہ فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا رب، وہ تیری تعریف اور بندگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اور پھر پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب، وہ جنت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اے رب، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان سب لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جو مجلس میں تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس شخص کو بھی بخش دیا جو کہ ان لوگوں کے پاس اپنی ضرورت کے حوالے سے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی تخلیق کا یہ چیپٹر یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آئے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔